وبہ نستعین اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، پچھلے ویڈیو میں یہ بتلایا گیا تھا کہ دنیا کا نظام خود بخود نہیں چلتا ہے، بلکہ اس کو چلانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اس بات کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ اگر اللہ ہے تو وہ اللہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دنیا کے اندر جتنے بھی دھرم اور مذہب پائے جاتے ہیں، ہر دھرم اور مذہب کے لوگ کسی نہ کسی نام سے اپنے خدا کو پکارتے اور یاد کرتے ہیں۔ کوئی اللہ کے نام سے پکارتا ہے، کوئی ایشور کے نام سے پکارتا ہے، کوئی گاڈ اور دوسرے ناموں سے پکارتا ہے۔ اختلاف اس بات پر ہے کہ آیا وہ خدا ایک ہی ہے یا ایک سے زیادہ ہیں۔ کوئی ایک مانتا ہے، کوئی دو یا تین مانتا ہے، اور کوئی بہت زیادہ مانتا ہے۔ لیکن حق پر کون ہے، اس کا فیصلہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ہوگا، اور اللہ کے سامنے جب حاضری ہوگی پھر پتہ چلے گا کہ حق پر کون تھا اور حق کے راستے سے، ستیہ کے مارگ سے کون ہٹا ہوا تھا۔ اللہ کے یہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن ہم دنیا میں ہیں تو اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے سمجھنے کے لیے۔ اپنے عقل کو استعمال کر کے، اپنے دماغ کو لگا کر کے ہم جان سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں کہ کون سا راستہ حق ہو سکتا ہے اور کون سا راستہ حق کے راستے سے ہٹا ہوا ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہم مسلمانوں کا اور اسلام کا جو عقیدہ ہے خدا کے تعلق سے، وہ یہی ہے کہ خدا ایک ہے اور صرف ایک ہے، ایک سے زیادہ خدا نہیں ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے یہ بتلا دیا کہ تمہارا معبود اس کو کہتے ہیں کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کو پوجا جائے، تو معبود ایک ہی تمہارا معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، اور وہ ایک ہی ہے۔ تو یہ اسلام کا، مسلمانوں کا یہ صاف ستھرا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کے نظام کو چلانے والا وہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے، ایک ہی خدا ہے، کوئی دوسرا اس کا ساجی اور شریک اور حصہ دار نہیں۔ اب اس بات کی کیا دلیل ہے کہ ایک ہی خدا ہے، ایک سے زیادہ خدا نہیں، اس دنیا کو چلانے والے ایک سے زیادہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ کو بھی سمجھا دیا، اور قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے، لہٰذا عرش کا مالک اللہ ان باتوں سے بالکل پاک ہے جو یہ لوگ بنایا کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر یہ بتلا دیا کہ اگر اس زمین و آسمان کے درمیان دو یا دو سے زیادہ خدا ہوتے تو دنیا کا نظام نہیں چل پاتا، بلکہ دنیا کا نظام دنیا کے نظام میں فساد برپا ہو جاتا، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، اور دنیا کا نظام نہیں چل پاتا۔ اس کو مثالوں سے اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی سنستھا اور ادارہ ہو تو اس کے دو پرنسپل نہیں ہو سکتے، اسی طرح کوئی بھی سنگٹھن اور تنظیم ہو تو اس کے دو صدر اور دو ادھیکش نہیں ہو سکتے، اسی طرح کوئی بھی ملک ہو تو اس کے دو پرائم منسٹر نہیں ہو سکتے۔ اگر دو یا زیادہ پرائم منسٹر ہو جائیں، دو صدر اور ادھیکش ہو جائیں،
2 سے زیادہ پرنسپل ہو جائیں تو اس संस्था کا، اس संगठन کا اور اس ملک کا نظام نہیں چل سکتا، اس ملک کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر اس دنیا کو چلانے میں ایک خدا کے علاوہ کوئی دوسرا بھی ہوتا تو ایک خدا چاہتا کہ اگر سورج پورب سے نکلتا ہے تو اس کو پورب سے نہیں، ہم پچھم سے نکالیں گے۔ کوئی خدا چاہتا کہ 12 گھنٹے کی رات اور دن نہیں رہے گی بلکہ 24 گھنٹے کی رات اور دن رہے گی۔ کوئی چاہتا کہ بارش ہو، کوئی چاہتا کہ نہ ہو، کوئی چاہتا کہ گرمی کا موسم ہے تو گرمی ہی رہے، کوئی چاہتا کہ ٹھنڈی ہے تو ٹھنڈی ہی رہے۔ الغرض اس بات میں اختلاف ہوتا اور دنیا کا نظام صحیح ڈھنگ سے نہیں چل پاتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا جب سے بنی ہے تب سے سورج پورب سے نکل رہا ہے اور پچھم میں ڈوب رہا ہے، تو اسی طرح کا نظام چل رہا ہے۔ رات اور دن اپنے وقت پر آتے اور جاتے ہیں تو اسی طرح چل رہے ہیں جس طرح پہلے چل رہے تھے۔ اسی طرح ٹھنڈی، گرمی، برسات کا جو موسم ہے جس طرح پہلے زمانے میں چل رہے تھے اسی طرح آج بھی چل رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ان کے درمیان اختلاف ہوتا اور دنیا کا نظام درہم برہم ہو گیا ہوتا، لیکن دنیا کا نظام درہم برہم نہیں ہوا، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ پتہ چلا کہ اس دنیا کا چلانے والا صرف اور صرف ایک ہی ہے۔ تو یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ صرف ایک ہے اور وہیں پوری دنیا کے نظام کو چلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عقل سلیم دے کہ ہم اللہ کو سمجھیں اور اس کے اوپر ایمان لے آئیں۔ آخر میں آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے دماغ کو لگائیں، اپنے عقل کو استعمال کریں اور حق کیا ہے، ستیہ کیا ہے، سچ کیا ہے، رب کے تعلق سے، خدا کے تعلق سے اس کو سوچیں اور سمجھیں اور حق کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح راستہ دے دے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے۔ آمین۔ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔